جناب السلام علیکم بھائی صاحب، خیرت سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے. آپ سنائیں. یہ ہے کہ یہاں پہ جب سے ہم نے دلی میں جہاں ہم رہتے ہیں، پرانی دلی میں خصوصاً، وہاں پہ جب سے ہم نے اہل بیت کی شان بیان کرنی شروع کی ہے اور اپنا ظاہر کیا ہے لوگوں پہ کہ ہم اہل بیت کو پہلے رکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ، پھر اللہ کے رسول، پھر اہل بیت، تو ہمارے جو ہے فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں، جو کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا سچائی ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے علیہ السلام و اطہار کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اور جی پہلے بھی میں نے آپ سے 3-4 بار آ کے لائیو بات کی ہے، اور آپ کے جو بیانات ہیں بڑا فیض اٹھایا ہے لوگوں میں. تو آپ کے یہاں پرانی دلی کو بتانا چاہ رہا تھا، اور جہاں تک میرے عقیدے کی بات ہے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اگر بات یہ ہے کہ علی کو اگر مولا کہنا شیعہ ہے تو ڈیفینیٹلی میں شیعہ ہوں، میرے گھر والے شیعہ ہیں، ہم سب شیعہ ہیں. اگر غدیر کو ماننا شیعت کا اعلان ہے تو میں بالکل غدیر کو مانتا ہوں، میں سقیفے کو نہیں مانتا. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت کو ماننا شیعہ ہے، شیعہ ہونا ہے، تو میں بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں. اور اسی طریقے سے اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ ہے تو میں بالکل شیعہ ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ ہے تو میں، میرے گھر والے، میرے دوست، ماشاءاللہ اور مجھے اس کو کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی. جس طریقے سے لوگ جو ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں فدق کے معاملے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ اگر کہنا شیعہ ہے تو میں بالکل شیعہ ہوں. تو بس اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. اب میں اپنے سوالوں کی طرف چلتا ہوں. اللہ علی صاحب. جی سر. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے مطابق کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فدق چھینا گیا، مولا علی سے خلافت کو جو ہے غصب کیا گیا، تو کلام پاک میں جو آیت تطہیر ہے اور آیت مباہلہ ہے، جن لوگوں نے فدق چھینا، جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا، ان کے لیے کیا بڑی بات تھی کہ وہ یہ 2 آیتیں قرآن سے نکال دیں؟ اور میں نے غالباً آپ سے سنا ہے یا کہیں اور سے سنا ہے کہ 3/4 قرآن مولا علی کی شان میں نازل ہوا ہے، یا وہ آیتیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان کے لیے کیا مشکل تھی کہ یہ آیتیں نکال دیں؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو دیکھیں بھائی صاحب، سب حقیقت کو غائب کرانا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. جو گورنمنٹس ہیں یہ، اور جو اب ابھی ہمارے زمانے میں جو سازشیں ہوتی ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں کسی بات کو چھپائیں، حقیقت کو چینج کریں. بعض دفعہ پوری حقیقت کو چھپانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بعض دفعہ کامیاب نہیں ہوتے. بعض دفعہ وہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو اگر نہ چھپائیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسے ایویڈنس ہوتا ہے اس کو نہیں چھپاتے، جو بڑے بڑے ایویڈنس ہوتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کو نہیں چھپاتے. جی. تو اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ محدود ہے، اور حق جو ہے بہت بڑا ہے. انسان جب حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس حق کے کچھ حصوں کو چھپا دے، لیکن پوری حق کو چھپانا یہ ناممکن ہوتا ہے. تو اس لیے گرچہ تاریخ اسلام تاریخ ہے سینسرشپ کا، تاریخ ہے تحریف کا، تاریخ ہے انکار کا، یعنی ہمیشہ ہر دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ چھپایا جائے، جلایا جائے آثار کو، اور ایویڈنس کو اگلے والے نسلوں تک نہیں پہنچنے دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو بعض چیزیں ان سے رہ جاتی ہیں، بعض چیزیں وہ مجبور، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نقل کر لیتے ہیں، تو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے ان کا بطلان نکل جاتا ہے نا. تو جو چیزیں ان لوگوں نے جلائی ہیں، جو چیزیں انہوں نے ضائع کی ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ زیادہ واضح تھی، وہ زیادہ اس مسئلے میں روشن تھی. لیکن چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، چاہے احادیث ہوں، لیکن انہوں نے بڑے بڑے کو چھپا دیا ہے. لیکن سب کو چھپانا، کیونکہ لوگ بہت تھے، لوگ بہت دیکھ رہے تھے، یہ سب کے آنکھوں کے سامنے تھے. اصل مسئلہ غدیر ہے، کتنی چھپانے کی کوشش کی، انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حکم دیا تھا کہ جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ سب دوسروں کو جو حاضر نہیں ہے پہنچا دیں غدیر کا خبر، ان کو پہنچائے. تو اس لیے اس حدیث کی روات بہت زیادہ ہے، کیونکہ جن لوگوں نے سنا ہے نا ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ واجب ہے اس کا نقل کرنا، تو انہوں نے نقل کیا. اور جو دوسروں نے بھی سنا پھر انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ واجب ہے اس کا نقل کرنا، تو انہوں نے نقل کیا. تو اس کے راوی بے نہایت زیادہ ہیں، راوی اس کے بے نہایت زیادہ. تو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ تدبیر ہے کہ وہ حق کو نہ چھپنے دیں، گرچہ کہ حق میں سے بعض باتیں وہ ضائع کی گئی ہیں، لیکن پورا ہر بات کو چھپا دینا یا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اوکے بھائی، مزید بولیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے سوال کی طرف میں چلتا ہوں۔ اللہ یاری، میں آپ کو جناب اللہ یاری صاحب، میں آپ کو سنو، جب آپ کے 2200 سبسکرائبر تھے، اب تو ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کے آس پاس ہو گئے ہیں یوٹیوب۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ تو میں نے اکثر آپ کے الحمدللہ میں نے آپ کے بیانوں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جیسے خلافت پہ بات کرنا، اور یہ آپ کا ایک اسٹرینتھ رہا ہے، مطلب جو بھی آپ کے مناظرات بھی میں نے دیکھے ہیں۔ آپ سے التجا سمجھ لیجئے، ریکویسٹ سمجھ لیجئے، مطلب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا کہ نماز کے فار ایگزامپل جو مسائل ہیں کہ نماز کیسے ادا کی جائے، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، جس سے عام لوگوں کو فیض پہنچے، بجائے اس کے، کیونکہ آپ کے ہزاروں بیان ہیں خلافت پہ جو آپ نے بات کی ہے، ہسٹری پہ جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ والے بیان میں نے آپ کے کبھی شاید میری نظر سے نہیں گزرے۔ تو میری ایک التجا یہ تھی کہ اگر آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں تو اس سے لوگوں کو فیض پہنچے کہ نماز کیسے ادا کی جائے، اور وضو اور غسل کے کیا کیا مسئلے ہیں، جو مطلب فروعاتی مسائل ہیں، کیونکہ اصولی اور عقیدے پہ تو آپ نے کافی بات کی ہے۔ تو اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ مطلب آپ پلان کر رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے ایسے؟ جی صحیح فرما رہے ہیں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ کر دیں گے، انشاءاللہ۔ اچھا، اور ایک سوال کا جواب مجھے یہ دے دیجئے کہ نماز میں جو تشیع سجدہ گاہ آگے رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ آپ 3 چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ایک کھانے کی چیزوں پر، ایک پہننے کی چیزوں پر، اور ایک چیزیں جو معدن سے نکلتی ہیں، جو منرل چیزیں، کیونکہ یہ اہل دنیا کے بھگوان ہیں، اہل دنیا کے خدا ہیں۔ دنیا والے اپنے شہوات میں پیسوں کی پوجا کرتے ہیں، سونا چاندی اور جو معدنوں سے نکلتے ہیں، یا کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، یا پہننے اچھے لباس پہننے کی چیزیں میں، اس لیے آپ ان چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ سب چیزوں پہ سجدہ جائز ہے، زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، پتھر پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں، روایات میں کہ کاغذ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن پہننے والی چیز پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اب مساجد میں جاتے ہیں، مساجد میں اکثر فرش کس کے ہوتے ہیں؟ کارپٹ کے ہوتے ہیں، اور اس پہ سجدہ کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے مٹی پہ سجدہ کرنا ہے، خاک پہ سجدہ کرنا۔ یہ کیونکہ سجدہ جو ہے یہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے خالق زمین و آسمان کے سامنے، یہ تو اللہ کے منہج میں بھی ملتا ہے کہ سجدہ مٹی پر ہی افضل ہے۔ ہاں، تو کیونکہ ہم انسان، اب یہ ماتا جو ہے، چہرہ جو ہے سب سے عزیز ہے، اور ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس عزیز کو اگر ہم خاک پہ رکھیں گے تو یہ سب سے بہتر۔ تو اور خاکوں میں سب سے بہترین خاک جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ وہ کربلا کی خاک ہے، کہ اگر آپ کربلا کی مٹی پہ سجدہ کریں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کربلا کی خاک پہ سجدہ کرتا ہے تو ملائکہ اس نماز کو رد نہیں کرتے، یعنی جب نماز انسان پڑھتا ہے نا تو نماز اوپر چلا جاتا ہے، ملائکہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس کا وضو کیسا تھا، اس کی نیت کیسی تھی، اس کے کپڑے کیا پاک تھے یا نہیں تھے، اس کی قرات وغیرہ۔ تو کہیں سے بھی نماز وہاں سے رد ہو سکتا ہے، مختلف جو چیک پوائنٹس ہیں وہاں پہ نماز رد ہو سکتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے وضو غلط ہے، اس آدمی کا مثلا کپڑے جو ہے نجس تھے، یا اس آدمی نے کپڑے غصب کپڑے کیے تھے، غصب مکان پہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ آدمی اس کی قرات صحیح نہیں ہے، بھئی اس طرح کے نماز، اس کا نماز صحیح نہیں ہے، تو نماز کہیں بھی رد ہو سکتا ہے۔ لیکن جو شخص کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا نماز جو ہے ملائکہ رد نہیں کرتے، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتا ہے، وہ سب جتنے چیک پوائنٹس ہیں ان سے گزر جاتا ہے، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کی نماز رد نہیں ہوتی، لیکن تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر مٹی رکھنی ہے تو پھر کربلا کی کیوں، مکے کی کیوں نہیں، مدینے کی کیوں نہیں؟ تو اصل یہی ہے نا، تو دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے، میں مخالفین کے کتب سے دکھاؤں گا، ایک منٹ بھائی، میں آپ کو حدیث دکھا دوں اس مسئلے میں، کہ
کربلا کی تربت کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک آپ حدیث کھول رہے ہیں اللہ علی صاحب، میں اس میں ایک کویشچن یہ کر لوں کہ اگر مکے کی مٹی مل جائے تو وہ رکھنا زیادہ افضل ہے، یا اگر کربلا کی مٹی مل جائے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی، کیونکہ ایک یہ سوال کا ایک مطلب میرا جو انٹینشن ہے پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کربلا کو سب سے ٹاپ پہ لے کے چلتے ہیں، لیکن میری اسٹڈی کے مطابق ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ، پھر اللہ کے رسول، اور پھر اہل بیت علیہ السلام. تو اسی سیکوینس میں وہ کربلا، اب مکہ جو ہے نا، مکہ مدینہ پھر کربلا، مکہ جو ہے دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک منٹ. محترم ناظرین، یہ کتاب میرے ہاتھ میں مسند احمد بن حنبل ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد بن حنبل، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 137 میں اس موضوع پہ روایات بہت ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ، ابھی جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے تو اس میں مختصر ہی حدیث پیش کر سکتے ہیں، زیادہ تو پیش نہیں کر سکتے. اچھا، یہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں، حدیث نمبر 600، یہ 649 ہے، 649. اچھا، عبداللہ بن نجیر روایت کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صفین کی جنگ کی طرف جا رہے تھے. یہ احمد بن حنبل نقل کر رہے ہیں. جب صفین کو پہنچے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے میں نینوا کو پہنچے. جب نینوا کے علاقے میں پہنچے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلند آواز میں پکارا، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ. ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ ہے. یا امام حسین، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے. بلند پکارا. فقلت اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، دریائے فرات کے کنارے آپ صبر کیجئے. قلت وماذا، میں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کی آنکھیں و عیناہ تفیضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک جاری تھے. تو میں نے کہا یا نبی اللہ اغضبک احد ما شأن عینیک تفیضان، میں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کوئی غلطی کیا، کسی نے آپ کو غصہ دلایا، کیوں آپ رو رہے ہیں اتنی؟ تو فرمایا کہ بل قام من عندي جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے ہیں، یہاں سے چلیں. فحدثني ان الحسین علیہ السلام يقتل بشط الفرات، انہوں نے مجھے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پر، وہاں پہ ان کی شہادت ہوگی. قال فهل لك لي ان اشمك من تربته، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ترات خاک کربلا سے آپ کے لیے، آپ کو اس کو خوشبو کے لیے لاؤں، آپ اس کو سونگ لیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں. میں نے کہا نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فاعطانيها فلم املك عيني ان فاضتها. تو جبرائیل نے میرے لیے خاک کربلا لایا ہے، اور جب سے یہ خاک کربلا جبرائیل لے کے آیا تو میں اس وقت سے روتا ہی جا رہا ہوں، اور میں اپنے گریے کو نہیں روک پا رہا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مستدرک حاکم جلد نمبر 5، مستدرک حاکم جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 312 میں، 312، ایک منٹ کہاں گیا بھائی، 312 یہ صفحہ نمبر 312. اچھا، یہاں پہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث 8369، 8369 روایت ہے بھائی، حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم. 8369 8369 علی شرط البخاری و مسلم. ذہبی نے بھی کہا کہ بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے. روایت ہے وہب ابن زعمہ سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو سوئے، انہوں نے بستر پہ لیٹے سونے کے لیے. اچھا، فاستيقظ وهو حائر، وہ جاگے اور بڑے پریشانی کی حالت میں جاگے. اچھا، وفي يده تربة حمراء، ان کے يقبلها، اور ان کے دست مبارک میں، ان کے ہاتھ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سرخ رنگ کی مٹی ہے، اور وہ اس کو چومتے ہی جا رہے ہیں. اچھا، قلت ما هذه التربة یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی تربت ہے کہ آپ کو اس خاک سے اتنا پیار ہے کہ آپ مٹی کو چوم رہے ہیں؟ آپ تو عرش پہ بھی گئے تھے، عرش کو پیغمبر نے نہیں چوما ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ تو مکے میں تھے، مکے کی خاک کو انہوں نے بوسہ نہیں دیا، تو یہ کون سی خاک کہ آپ اس کو چومتے ہی جا رہے ہیں؟ قال اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان هذا يقتل بارض العراق للحسین علیہ السلام. اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جبرائیل یہ خاک لے کے آیا، انہوں نے کہا یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خاک پا ہے، اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا محل ہے کربلا، اور وہ میرے لے کے آئے کہ میرے بیٹے وہاں پہ شہید ہوں گے. قلت لجبرائیل ارنی تربت الارض التي يقتل بها، میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے وہ مٹی لا کے دے، میرا فرزند حسین علیہ السلام جہاں پہ شہید ہوں گے، جبرائیل میرے لیے وہ خاک لا کے دے. تو جبرائیل لے خاک لے کے آئے. اچھا، اور یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اس سے پہلے والی حدیث دیکھیں، 8368، عمار بن یاسر بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فیما یری النائم نصف النہار اشعث اغبر، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، خواب میں دیکھا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کنگھی نہیں تھا، بال ان کے پریشان تھے، اور ان کے سر پہ بڑا غبار خاکالود چہرہ. میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں خواب میں دیکھا. معه قارورة فيها دم، میں نے کہا ان کے پاس ایک برتن ہے، ایک شیشہ ہے، اس میں خون ہے. میں نے کہا یا نبی اللہ ما هذا، میں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ فرمایا هذا دم الحسین علیہ السلام واصحابہ لم ازل التقطه منذ اليوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے فرزند امام حسین علیہ السلام کا خون ہے صبح سے ابھی، اور اس کے اصحاب کا، ان کے اصحاب کا، تو ابھی صبح سے میں ان کے خون جمع کر رہا ہوں. قال فاحصى ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم، ہم نے حساب کیا کہ جس دن ابن عباس نے ہمیں حدیث یہ نقل کیا، اس دن سے ایک دن پہلے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، خاک کربلا کیا افضل ہے؟ خاک مکہ افضل ہے. خاک مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوسہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، خاک مکہ کو کبھی بوسہ نہیں دیا. مکہ اس میں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں نہیں رہتا مکے میں. اور بھائی مکے میں اللہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، مکان اللہ کا محتاج ہے، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. یہ جو کہا بیتی، یہ کہ اللہ سے ایک نسبت یہ کہ یہ مبارک مکان ہے، اس لیے نہیں کہ واقعاً وہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے. اللہ مکے میں نہیں رہتا، اللہ عرش میں بھی نہیں رہتا، اللہ کسی مکان میں نہیں. اللہ جسم نہیں ہے، اگر اللہ جسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مکان کا محتاج ہے. مکان ہوگا تو اللہ ہوگا، مکان کا بنانے والا کون ہے؟ پھر یہ تو مشرک ہو جائے گا. اللہ تو محتاج ہوگا، پھر اللہ کا کوئی خالق ہوگا. اللہ تعالیٰ مکے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. مکے کی سرزمین مقدس ہے کعبے کی وجہ سے، بیت الحرام کی وجہ سے، لیکن جو شرافت اللہ تعالیٰ نے اور جو قداست اللہ تعالیٰ نے کربلا کی مٹی کو دی، مکے کو نہیں دیا. اگر مکے کی مٹی کو دی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل مکے کی مٹی بھی تحفے میں لاتے. مکے کی مٹی بھی لے کے آتے نا، کبھی عرش کی مٹی کو لے کے آتے نہیں لائے، صرف کس تربت کو لے کے آئے تحفے میں؟ صرف تربت لائے امام حسین علیہ السلام کو. اور یہ کوئی شیع حدیث نہیں، بشرط بخاری حدیث ہے، بشرط بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی مٹی کو رو رو کر چومتے تھے. تو یہ جو ہے یہ کربلا کی مٹی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب مٹیوں سے افضل ہے، یہ ہم اپنے سے نہیں کہتے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس میں بہت ہیں. تو یہ مخالفین کے کتب میں اس کے احادیث ہے. اگر میں آپ کو مخالفین کے کتب میں سے مزید احادیث دکھا دوں
تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. میں بہت سارے احادیث آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا آپ مزید بولیں بھائی صاحب, کچھ بولنا چاہتے ہیں دہلی والے؟ لہری صاحب مجھے لگتا ہے آپ نے کافی وضاحت کر دی ہے اس کی. 2-3 سوال اور ہیں پھر اجازت دوں گا آپ سے. اوکے. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ سے کسی ایک سنی عالم دین نے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں نصیحت کر دیں, اور وہ آپ کا بہت ایموشنل ایک کلپ میرے پاس آیا تھا کہیں سے انسٹاگرام پہ کہیں پہ, جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہی ہیں. مطلب امام حسین رسالت ہیں, امام حسین نبوت ہیں, امام جو بھی ہیں. تو یہ جو میں تھوڑا سا سن کے تھوڑا سا سرپرائز مجھے لگا, تھوڑا میں شوق ہو گیا سن کے. یہ کیا مسئلہ ہے, ذرا وضاحت کر دیں. امام حسین کیسے رسالت ہیں, امام حسین علیہ السلام کیسے نبوت ہیں؟ تو ہم نے اللہ کو پہچانا ہے نا, تو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے پہچانا. اہل بیت نہ ہوتے تو ہم اللہ کو, اللہ جانتا ہم نہیں پہچانتے. اللہ ہوتا, اللہ یہ وحدہ, اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ وحدہ لا شریک ہوتا, لیکن اللہ کو ہم نہیں جانتے, نہ پہچانے ہوتے, ہم مشرک ہوتے, ہم پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ, اگر توحید ہمارے پاس ہے تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا صدقہ ہے. اگر ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا صدقہ ہے, ان کے تفضل ہے, ان کا احسان ہے. اگر ہم قرآن کو جانتے ہیں, قرآن کی آیات سے تفسیر سے واقفیت ہے, تو اہل بیت ابرار علیہ السلام کا احسان ہے. اگر وہ نہ ہوتے نا اہل بیت علیہ السلام, لوگ اور بھی مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, وہ ان کا کیا, ان کا توحید کیا کہ اللہ جو ہے اوپر نیچے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی داڑھی, ہاتھ ہے, 3-4 ہاتھ ہیں, سب دائیں ہاتھ پہ. وہ آپ کے ہندوستان میں ہے نا, جہنم میں ٹانگ ہے, جہنم میں ٹانگ ہے. آپ کے ہندوستان میں وہ بھگوان ہے نا, وہ اس کا شکل بناتے ہیں, وہ ہاتھی کا مثلا چہرہ ہے, وہ ہاتھ ہے, پتہ نہیں کیا, گنیش جی. ہاں وہی ان کا بھگوان ہے, ان کے جسم ہے, ان کا باڈی پارٹس ہے, ان کا بنا دو بھائی, ان کا کوئی مورتی بنا دو. تو ہم جب کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام توحید ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نماز ہیں, تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کے صدقے پر ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے, اللہ جانتا ہے کہ ہم نماز کو نہ جانتے کہ نماز کیا ہے, وضو کیا ہے, اللہ کی یاد, اللہ کے صفات کیا ہیں, اللہ کے سامنے کس طرح ہم گناہگار سجدہ کریں, ہم نہیں جانتے. جی سر مزید بولیں. ٹھیک ہے, اب 1-2 سوال اور ہیں پھر اجازت لوں گا لہری صاحب. جی سر. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیعہ اور سنی اتحاد پہ آپ کبھی کچھ بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میں نے آپ کا یہ سوال سنا ہے, جواب سنا ہے اس سے پہلے, لیکن 2 سوال ہیں. شیعہ آپ نے ابھی اپنے جو موضوعات پیش کیے ہیں سے, امت کو نزدیک آپ کو نہیں لگتا کہ شیعہ اور سنیوں کو نزدنے کی ضرورت ہے, ایک کامن گراؤنڈ پہ لانے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ آپ کا اہل سنت کو کیا پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے؟ شیعہ, پہلا سوال کیا, آپ کی آواز کچھ کٹ گئی تھی, دوبارہ تکرار کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ شیعہ اور سنی اجتہاد کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ, کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہیں, آپ کو پوری دنیا سنتی ہے آج کی ڈیٹ میں, شیعہ اور نزدیک لانے کے لیے جو یہ دماغ ہیں ادھر ادھر کے, اس میں نے آپ کا جواب سنا ہے پہلے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کے سامنے وہی پیش کرتا ہوں. لیکن کیونکہ آپ میرے خیال سے آج کی ڈیٹ میں سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑے انفلوئنسر ہیں انٹرنیشنل لیول پر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ سنی اور شیعہ جو 2 بڑے فرقے ہیں ان کو نزدیک لانے کی اچھا اتحاد کی بات کر رہا ہوں, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اتحاد جو ہے, اتحاد کہ ہم ایک ہو جائیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ہم جو ہے اپنے سے دین کو نہیں بدل سکتے. اتحاد کا نسخہ اگر یہ دین اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے اس کا نسخہ دے دیا ہے اتحاد کا, وحدت کا, کہ ہم ایک بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ, اس کا پرسکرپشن دے دی ہے. یہ کو اگر ہمیں اپنے سے ابھی ایک نسخہ بنا دو نا کہ ہم اتحاد اس طرح کریں گے, اس کا کیا فائدہ؟ میں نہ نبی ہوں, نہ میں اللہ ہوں, نہ مجھ پہ وحی آتی ہے, اور نہ کسی دوسرے عالم پہ وحی آتی ہے. یہ دین اگر الیوم اکملت لکم دینکم, اگر یہ دین کامل ہے تو اس میں سب باتیں ہیں, اس میں سے ایک اگر اتحاد کوئی چیز ہے تو اس دین میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح اتحاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی,
اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اہم فرقوں کو چھوڑ دیں، وہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اور اطرت کی اتباع کریں. شیعہ کو چھوڑ دیں. شیعہ کیا کرتے ہیں، یہ شیعہ کوئی معیار نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، صحابہ کو فرمایا قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرو. آج اگر ہم اسی بات پہ آ جائیں نا کہ ہم قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، وحدت ہی وحدت، اتحاد، سچ پکا اتحاد، حقیقی اتحاد کہ اس میں نجات بھی ہے نا. اگر میں ایک ایسا نسخہ بنا دوں کہ اس میں بدعت ہو، وہ تو سب جہنمی بن جائیں گے. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، پیغمبر نے خود فرمایا، بھائی وہ لیڈر ہیں، لیڈر ہیں ہمارے. میری امت، میری بات 72-73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، سب جہنمی سوائے ایک طائفے کے، سب جہنمی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. تو ہمارا اتحاد کا کیا طریقہ کار ہے؟ اتحاد کا طریقہ کار وہی ہے، وہی نسخہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بہت مہربانی آپ کی، مہربانی. ایک منٹ میں آپ کی آواز دوبارہ اونچا کر لوں. جی جناب، ہاں بس ایک دو سوال اور رہ گئے ہیں میرے، پھر اوے دو مزید، ہر دفعہ دو کہتے ہیں، دو مزید ہیں. چلے بولیں. میرے 4. اچھا، ایک اس میں دوسرا سوال آپ نے ایڈریس نہیں کیا ہے، وہ ایڈریس کر دیں کہ اہل سنت کی جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا کوئی نیا پیغام نہیں ہے، میرا وہی پیغام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ، پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے صرف محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کے اتباع کرنے کا بھی حکم دیا. اتباع کر دین، ہم اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فرامین کو سن لیں، ان کی باتوں کو سن لیں، عمل کریں. تو جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حجت ہیں، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال حجت ہیں، اور ہم اس بات کو اپنائیں، اس پر عمل کریں. شیعوں کو بھی کہتا ہوں، مخالفین کو بھی کہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع پوری امت پہ واجب کی ہے. وہ کون سے اہل بیت؟ جو معصومین اہل بیت علیہ السلام، ان کی اتباع واجب کر دی ہے پیغمبر نے. تو آ جائے ہم اور آپ ان کی اتباع کریں. صحابہ کی، پیغمبر کتنے روایات ہیں بخاری مسلم میں کہ قیامت کے دن صحابہ جہنم جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے اصحاب ہیں، تو اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. یہ جو آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر صحابہ کی اتباع کرتے ہو، جن کے متعلق تم خود روایت کرتے ہو کہ یہ جہنم جائیں گے اس لیے کہ دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، تو بھائی یہ کوئی عاقل اس طرح کرتا ہے؟ یہ کوئی عقل ہے آپ کی؟ تو میرا جو آپ سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہم پہچان لیں کہ جن کی اتباع واجب ہے، اور جن کی اتباع، اور وہ لوگ جن پر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہے. اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ لوگ جو خود گمراہ ہو چکے ہیں، ان کی اتباع کو ہم چھوڑ دیں.